أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے جو ہے ہمیں جو ہے شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دیکھیے مہینے کی تعداد جو ہے 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں سے جو ہے 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب اس مہینے میں جو ہے 3 مہینے جو ہے اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا فرمائی، یعنی کہ ہمیں یہاں پہ دیکھیے یہاں اس حدیث مبارکہ میں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہمیں دعا بھی سکھا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی دعا تھی کہ آپ دعا فرماتے تھے جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اے ہمارے پروردگار، یعنی کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خصوصی دعا کر رہے ہیں، جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا تو آپ جو ہے دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں جو ہے شعبان میں برکت عطا فرما، اور جو ہے رجب میں برکت عطا فرما، اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ جو ہے رمضان المبارک میں پہنچا دے۔ یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے ہمیں جو ہے دعا سکھا رہے ہیں کہ دعا کیا ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جو ہوتی ہے دعا میں یہاں پہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس حدیث سے ہمیں جو ہے یہ 3 مہینے کا احترام بھی بتایا گیا ہے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دعا سکھا رہے ہیں ہمیں، امت کے لیے جو ہے یہاں پہ دعا سکھا رہے ہیں۔ اب اس دعا کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے رمضان پورا شعبان میں جو ہے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے رجب تو مہینہ چلے گیا ہے، رجب کی برکتیں عطا کر اور شعبان کی برکتیں عطا کر اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے آقا کی نقل کرنا ہے۔ اب دیکھیے ایک آقا کی نقل کرنے سے مراد دیکھیے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار الانبیاء ہے، ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو ہے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جو ہے فرعون یعنی کہ فرعون کو جب غرق کیا جا رہا تھا، یعنی کہ جب اسے جو ہے غرق کیا جا رہا تھا اس کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی فرعون کو بھی جو ہے غرق کیا جاتا تھا، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے، اسے بھی جو ہے سب ساتھیوں کو بھی جو ہے غرق کیا جا رہا تھا، تو اس میں سے جو ہے ایک شخص کو جو ہے بچایا گیا۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، دیکھ کر جو ہے آپ نے تعجب کیا، اور آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ نے یہ سوال کیا، اے اللہ پاک تو نے سب پر جو ہے عذاب تو دیا ہے، یعنی کہ سب کو جو ہے غرق تو کیا ہے، پر یہ شخص کو تو نے غرق نہیں کیا۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اے موسیٰ میں نے اسی لیے اسے غرق نہیں کیا کیونکہ یہ آپ یعنی کہ اے موسیٰ یہ تمہاری نقل کرتا ہے، یعنی کہ یہ تمہاری نقل کرتا ہے، یعنی کہ لباس میں اور بول چال میں جو ہے نقل کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے آگے کہ اور اپنے محبوب بندوں کی صورت جب بندہ اختیار کرنے والوں کو میں کبھی عذاب نہیں دیتا، یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص نے یعنی کہ جو فرعون کا ساتھی تھا پر اسے جو ہے غرق نہیں کیا، یعنی کہ اس کے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ میرے محبوب بندوں کی صورت اختیار کرتا ہے تو میں اس پر کبھی عذاب نہیں دیتا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اب اللہ کے نزدیک اپنے محبوب کا مقام کیا ہے، آپ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار الانبیاء ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ تو محبوب ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی گئی دعا ہے آپ کو جب ہم اس پہ جو ہے دعا کریں گے، ہم جب نقل کریں گے تو اللہ بھی ہماری حفاظت کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعا کو ہمیں جو ہے یہ ہمیں جو ہے ڈیلی پڑھنا ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اے اللہ رجب کی برکتیں عطا کر، اے اللہ پاک ہمیں جو ہے شعبان کی برکتیں عطا کر اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔
اور ایک چیز ہمیں یہاں کیا پتا چل رہی ہے کہ برکتیں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہمیں دعا بھی سکھا رہے اور عقیدہ یعنی کہ ایمان یہاں پہ بتا رہے کہ برکتیں بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ برکتیں بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں رمضان تک پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیے ہوتا ہے نا کہ ہم سوچ سکتے اب جب مہینہ آنے والا ہے رمضان کا تو آ ہی جائے گا، پر رمضان تک پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ زندگی کا مالک بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پالنا والا ہے۔ اگر زندگی کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے سیکنڈز میں ہم رہتے یا نہیں رہتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کل تک رہتے یا نہیں رہتے، تو ہمیں کیا زندگی کا مالک بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اس آیت اس دعا سے ہمیں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہی مالک ہے، زندگی کا مالک بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو ہے رمضان المبارک جو ہے امت کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اب ہم شعبان المبارک میں ہیں، اب شعبان کیا ہے؟ شعبان میرا مہینہ ہے بتا دیا اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو عاشق ہوتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں کلیمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ نسبت کس سے ہوگی؟ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ جب یہ نسبت ہوگی تو وہ جو ہے عاشق ہے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو شعبان کے لطف اٹھانے کے لیے بھی ہمیں جو عاشق رسول ہوتا ہے وہی جو ہے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا، یعنی کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے بعد میں جو سب سے زیادہ روزے کس 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 مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان المبارک میں رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے سیدنا حسیمہ رضید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینے یعنی کہ رمضان المبارک کے بعد میں جو سب سے زیادہ روزے آپ شعبان المبارک میں رہتے تھے، تو یہ کیوں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگے کہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے عمل پیش کیا جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یعنی کہ دیکھیے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، یعنی کہ آپ کے صدقے ہمیں ہر چیز ملا، آپ دیکھیے اپنے عمل آپ اس طرح پیش کیا جا رہے کہ جب آپ روزے سے رہے۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے اللہ پاک نے کیا فرمائے؟ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کیونکہ تم متقی بنے، یعنی کہ جو متقی ہوتا ہے وہی جو متقی ہوتا ہے اس کے ہی روزے وہ ہوتے ہیں۔ تو روزہ جو ہوتا ہے روزہ متقی کے لیے تو متقی کون ہے؟ تقوی والا، پرہیزگار۔ اب جو متقی کون بنتا ہے؟ جو اسلام ایمان احسان پہ ٹک جاتا ہے وہی متقی ہوتا ہے، یعنی کہ متقی جو ہوتا ہے اس کے روزے قبول کیا جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائی؟ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب ہاں ہمیں یہاں پہ امت کے لیے تعلیمات دی جا رہی ہے کہ ہاں امت کے لیے تعلیمات کیا دی جا رہی ہے؟ جو روزے دار ہوتا ہے وہی متقی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمارے عمل کو متقی جو بندہ ہوتا ہے اس کے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو کے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے عمل کیسے ہے۔ اب دیکھیے تمام عمل کی جو روح ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل دیکھیے ایک جھاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جڑ جو ہوتا ہے اس کا جڑ مضبوط رہا تو اس کے ڈگالیاں بھی ہرے بھرے ہوتے ہیں، اس کا پھل بھی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے، تو بندے کی ڈگالیاں بندے کا پھل بھی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کے عمل جو ہوگے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگے۔ تو وہ عمل قبول کرنے کے لیے ہمیں ایمان ضروری ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ جب یہ سیکھیں گے تو ہمارے عمل بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہمیں تعلیمات یہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ روزہ رہ کر بتا رہے ہیں
کہ یہاں پہ آپ یہ حدیث بتا کر ہمیں تعلیمات دے رہے کہ ہمیں چاہیے کہ روزہ کس کے لیے؟ روزہ متقی کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں متقی بننا ہے. متقی بننے کے لیے ہمیں اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنا ہے. جب یہ ٹکیں گے تو ہم متقی بنیں گے. تو متقی بننے کے لیے ہمیں کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ضروری ہے. تو تصدیق ہوئیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے. اور ایک حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہے اللہ پاک جو ہے اپنی رحمتیں برساتا ہے وہ 4 راتوں میں برساتا ہے. وہ 4 راتیں کہ ایک رات جو ہے نائٹ یعنی کہ عید الاضحیٰ کی نائٹ ہے. دوسری جو ہے نائٹ آف عید الفطر یعنی کہ چاند رات. اور جو تیسری جو نائٹ ہے وہ کیا ہے؟ 15ویں شعبان کی رات. یعنی کہ اس شعبان المبارک کی جو 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بتائی جاتا ہے کہ اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں اور کتنا رزق انہیں دیا جائے گا وہ بھی لکھا جاتا ہے. کون کون حج کریں گے یہ بھی لکھا جاتا ہے. اور چوتھی رات وہ ہے کہ نائٹ آف عرفات، 8 اور 9 کے درمیان جو آتی ہے رات، اس کی نائٹ. تو یہاں نے کہ 15ویں شعبان کی رات جو ہے ہمیں اسے قدر کرنا ہے. اب یہ قدر کرنے والا کون بنے گا؟ قدر کرنے والا کون ہوگا؟ یہ جس کے دل میں ایمان ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جب ہوگی، بندہ جو ہے اسے جو ہے اس کی قدر کرے گا. اور حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرماتی ہے آپ کے کچھ باتیں ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوما پھرتے ہیں. یعنی کہ دیکھیے کچھ لوگوں کے کفن دھلے جاتے ہیں پر انہیں پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اب وہ جو ہے اپنی دنیاوی زندگی میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں. اور دوسری روایت آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کی قبر کی کڑے کھودے ہوئے ہیں مگر وہ جو ہے گناہ میں یہ مبتلا ہے. یعنی کہ ان لوگ کے گھڑے تو قبر میں گھڑے تو کھودے پر وہ دنیا میں اتنے بے خبر ہوتے کہ پتا نہیں کہ وہ یہ موت کب آئے گی پتا نہیں ہے. پر تیسری چیز آپ بتاتے کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا انہیں وہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ ہم جب دیکھیں آپ کے باتیں یہ بتائیں ہم دیکھنا چاہیے، ہمیں جو ہے ہمارے زندگی سے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم کس کی تیاری کریں. ہم جو ہے ہم دنیا میں مشغول ہے کیا ہم دین کی طرف ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایمان سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے. اور چوتھی چیز آپ بتاتے کچھ گھر بنا لیے، یعنی کہ کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو جاتے ہیں مگر مالک اس کے اندر پہنچتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، گھر تو بنا لیتا ہے پر اس کے اندر پہنچتا نہیں ہے کیونکہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے. مطلب بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنی مشغول ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. اب یہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے آخرت کی فکر کرنا ہے کیونکہ آخرت کی فکر کرنا ہے کیونکہ آخرت کی جو ہمیں جو دنیا ہے یہ فنا ہونے والی ہے. جو چیز کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان ہے. جب ہم یہاں ایمان سیکھیں گے تو آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے. اور آخرت میں جو پہلی منزل کیا ہے وہ کیا ہے؟ خبر کی منزل. یعنی کہ خبر کی منزل میں جو بندہ کامیاب ہوگا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ کلمے کی تصدیق کرنا ہے. کلمے کی تصدیق کریں گے تو ہم ایمان والے بن سکیں گے. اور حدیث ایک مبارکہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 15ویں نائٹ آف شعبان یعنی کہ 15 شعبان کو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ اتنے لوگ کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد ہے. یعنی کہ دیکھیے ہم اگر دیکھیں گے تو ہم اپنے بالوں کے ہیئرس کو کاؤنٹ کر سکتے نہیں کر سکتے. اب آپ جو ہے قبیلہ بنی قلب کے بکری یعنی کہ اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھے، اس کو گنی نہیں سکتے، اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھے، وہ سب سے زیادہ بکریاں کو پالتا تھا. تو یعنی کہ اس رات میں اتنے لوگ کو جو ہے اللہ پاک جو ہے آزاد کرے گا. اور اللہ پاک یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. وہ کون ہے؟ شرک کرنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان اولاد.
اور تیسری کیا ہے؟ شراب پینے والے، یعنی کہ شرک کرنے والے، یعنی کہ شرک کرنے والا، یعنی کہ دیکھیے ہم جو سیکھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بندے کے دل میں، جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں جانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں جانے گا، تو بندہ کیا ہوگا؟ بندہ شرک کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا وہ کسی اور کو مقام دے دیا، یعنی کہ یا تو وہ اپنے آپ کو دیتا ہے یا کسی اور کو دیتا ہے، یعنی کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس رات میں ان پر نظر رحمت نہیں ہوگی جو شرک کرنے والا ہوگا، یعنی کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کا، وہ بندوں کے سامنے عاجزی کرتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں پہ بھروسہ کر رہا ہے یا خود پہ بھروسہ کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو اس رات میں وہ بندہ جو شرک کرتا ہے اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کر کر ہمیں اللہ تعالیٰ کو مالک جانا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم کلیمے کی تصدیق کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، تم جانو لا الہ الا اللہ، ہمیں جاننے کا حکم دیا ہے، ہمیں جاننے کا حکم دیا ہے، ہمیں پڑھ کر ختم کر دینے کا حکم نہیں دیا، ہمیں پڑھ کر ہمیں جاننے کا حکم دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے 13 سال جو ہے آپ جو ہے ایک صحابہ کو جو ہے، صحابہ جیسی مقدس جماعت کو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو ہے تعلیمات دیے۔ آج ہم دیکھیے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم سیکنڈز بڑھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عمل کے پیچھے لگ گئے۔ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس کب قبول ہے؟ جب ایمان رہا تو اللہ پاک کے پاس قبول ہے۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیکھیں گے تو ہی ہم کامیاب ہو گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نظر رحمت کس پر نہیں ہو رہی؟ جو شرک کرے گا اسے جو ہے نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اور ماں باپ کو ستانے والا، اب جو بندہ ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا تو اللہ کو راضی نہیں کرے گا۔ تو ہم ماں باپ کو راضی کب کریں گے؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی ماں باپ کو راضی کرے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کو امانت دیکھے گا۔ جب بندہ امانت کو دیکھے گا تو جب بندہ ماں باپ کو امانت دیکھے گا، اللہ تعالیٰ نے کہ امانت ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ کون کرے گا؟ جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ شراب پینے والا۔ اب شراب پینے والا جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ شراب پینے والا۔ تو یہ تین چیزوں پہ جو ہے اللہ پاک کی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کلمہ سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے 15ویں شعبان کی رات پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں سیکنڈز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہمیں نہیں پتا، ہم کسی کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا نہیں سکتے کہ ہم کب زندہ رہیں گے، کب مریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہماری جو ہے ہم جو ہے آخرت کی، یعنی کہ آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے، جو مقصد کے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد ہمیں پورا کرنے کے لیے، جو مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ہمیں کلمہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ اشر مبشرہ میں سے ہے۔ آپ دیکھیے آپ جو ہے کبھی بھی قبرستان میں جاتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی جو ہے بھیگ جاتی تھی، آپ کے آنسو سے جو ہے اتنی بھیگ جاتی تھی۔ جب بھی جو ہے جنت کا یا دوزخ کا کبھی بھی جو ہے تذکرہ کیا تھا تو آپ اتنا نہیں روتے تھے، پر آپ اتنا روتے تھے جب کبھی بھی قبر کے طرف جاتے تھے، یعنی قبرستان میں جاتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے تو آپ کو پوچھے، کوئی شخص نے آپ کو جو پوچھا کہ اے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی خبر کی پہلی منزل کامیاب اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب، یعنی کہ دیکھیے آپ اشر مبشرہ میں سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اشر مبشرہ میں سے ہے، آپ کے بارے میں آپ کو جنت کی بشارت مل گئی، پھر بھی آپ کا حال کیسا ہے؟ اب یعنی کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم قبر کی بات، یعنی کہ ہمارے سامنے اتنے لوگوں کے جو ہے ہمیں پتہ نہیں، چھوٹے سے چھوٹے ایج کے، ہمارے سے چھوٹے، ہمارے سے بڑے، سب انتقال کر چکے، پر ہم دیکھ کے نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ ہمیں بھی جو ہے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے مزے میں ہم جو ہے آخرت کو بھول گئے، اور ہم جو ہے دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ہم آخرت کو ہی بھول گئے۔ ہمیں جو ہے یہاں سے ہمیں وہاں جانا ہے، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کوئی مرنے والا ہے،
ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے, آخرت کی جو ہے ہمیں تیاری کرنا ہے. وہ تیاری کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے. اب دیکھیں دنیا کا ایگزام اگر دیکھیں گے یا قبر کے ایگزام کا اگر ڈفرینشیشن کریں گے تو ہم کیا ہوتا ہے, دنیا کے ایگزام میں کیا ہوتا ہے, ہمیں جو ہے ڈیٹ بھی پتا ہوتی ہے, ہمیں جو ہے ہم ڈیٹ کے حساب سے ہم تیاری کر لیتے ہیں. اب اگر ہم فیل ہو گئے تو ہمیں جو ہے سپلیمنٹری کا بھی ٹائم رہتا ہے, اور پھر ریزلٹ آنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے. مگر خبر میں کیا ہوتا ہے, خبر میں جو ہے یہاں پہ چانسز نہیں ہے. اگر ہم غلط آنسر دیے تو ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم ڈائریکٹ جہنم کی کھڑکی کھول دیتے ہیں, ہم وہاں پہ جو ہے بچھو سب آ جاتے. اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایسا حال ہے, آپ دیکھیے آپ اشر مبشرہ سے, مگر دیکھیے آپ کی کیسی کیفیت ہے, آپ خبر کو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حدیث مبارک کو یاد کر کے دار ہوتے. آج ہمیں پتا ہے کہ ہم خبر میں جانا ہے, آج ہم کیسی تیاری کر رہے ہیں, ہم جو ہے ہمیں پریپیئر ہونا ہے, اور پریپیئر ہونے کے لیے ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے. یہ سیکھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. وہ کامیابی کے لیے ہمیں جو اللہ والوں سے جڑنا ضروری ہے. جب ہم جڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, جو اولیاء اللہ ہوتے وارث ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کلمہ سیکھنا ہے. کلمہ سیکھنے کے لیے ہمیں جو اولیاء اللہ کا دامن پکڑنا ہے. جب یہ پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو ہے شعبان کی برکتیں عطا فرمائے, اور رمضان تک پہنچانے میں آسانیاں دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ خیر.